ان کے ہاتھ میں سبوں کی 72 کی طاقت ہے، ان کو تنہا مت سمجھنا اور جان لو کہ سب کے سب آگے بڑھتے ہوئے انہیں گھیر لو اور پھر ان کے پر وار کرتے چلے جاؤ۔ ابن سعد کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے سپاہی، وہ سارے کے سارے ظالم آپ کو گھیرے میں لیتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لوگوں کے سامنے بیچ میں آ گئے اور سبوں نے مل کر ایک ساتھ تیر چلائے، اتنے تیر کہ گویا آسمان سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایسے تیر آپ کو پڑتے 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 پورا جسم تیروں سے بھر گیا، لیکن اتنے تیر لگنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کو دیکھ رہے تھے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک ظالم نے، ایک مردود نے زہر میں ڈوبا ہوا تیر اٹھایا اور آپ کے اوپر نشانہ تانا، وہ تیر سیدھا آپ کے پیشانی پر لگا اور چہرہ خون میں ڈوب گیا۔ وہ تیر جب آپ کی پیشانی مبارک پر، آپ کے سر اقدس پر لگا تو اس کے بعد فوراً آپ زمین پر اترے، اپنی سواری پر سے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آسمان پر سر اٹھانا تھا، اتنے میں اذان عصر ہوئی۔ دیکھیے اللہ والوں کو نماز کا کتنا شوق ہوتا ہے، کہیں بھی ہو، موت کے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب نماز کے لیے پکارا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے پکارا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان فوراً، آپ کی توجہ فوراً نماز کی طرف گئی۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی حیدر کے بیٹے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ نواز رسول ہیں۔ نماز وہ ہے جو مصطفیٰ نے فاقوں میں کی، نماز وہ ہے جو رسول اللہ نے فاقوں میں ادا کی، جگا کر اپنے ہی قاتل کو حیدر نے ادا کی۔ نماز انبیاء نے اور اولیاء نے ادا کی، وہ نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کو کیسے چھوڑے؟ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، اذان عصر ہوئی، دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ، رکھ لی میال میں شہ والان ذوالفقار، وہ قول باندھے آئے تماشار 10,000، غیبی صدا آئی کہ حسین عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں صف بندی ہے، امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس، یہ عبادت کا وقت ہے۔ امام حسین نے ذوالفقار کو اپنے میان میں رکھ لیا اور نماز ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکعت باندھتے ہیں، تیر چل رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں آپ نے کوئی حرج نہیں سمجھا نماز کو چھوڑنے کے لیے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مر رہا ہوں، اب نماز کیسے پڑھوں۔ آپ نے دیکھا ابھی سانس زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، جان زندہ ہے، اور جب تک جان ہے، سانس ہے، نماز فرض ہے۔ عصر کی نماز کے لیے رکعت باندھی۔ ابن سعد نے دیکھا یہ موقع بہت اچھا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پوری طریقے سے ٹوٹ جاؤ۔ ظالموں نے نیزوں سے، بھالوں سے، برسوں سے آپ کے جسم کو کاٹ دیا، پورے کے پورے ہاتھ آپ کے تیر میں جو ڈوبے ہوئے، آپ کے زلف پورے خون میں ڈوبے ہوئے، اور ایسے حالات میں آپ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو علی المرتضیٰ کا وہ واقعہ یاد ہوگا، حیدر کرار کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر تیر لگ جاتا ہے، وہ تیر اتنا زیادہ گہرا گھاؤ بنا کر اندر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو نکالنا بڑا ہی مشکل تھا، اور جب کبھی کوئی ہاتھ لگاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب تم کو
محسوس ہونے لگے کہ میں نماز میں پوری طریقے سے ضم ہو چکا ہوں، نماز میں ڈوب چکا ہوں، تب تم موقع پا کر وہ تیر نکال لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے ہیں، رکعت باندھ لیتے ہیں، جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ عشق الہی میں غرق ہو چکے ہیں۔ مولا کائنات کے پیر سے فوراً وہ تیر نکال لیا جاتا ہے، اور پھر آپ اطمینان سے نماز ختم کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تیر تم نے کب نکالا؟ ساتھی پوچھتے ہیں ہم نے تیر نکالا، اتنا خون بہا، مرہم پٹی کی، آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ کہا کہ بندہ تو کہیں اور تھا اور تیر تم کہیں اور نکال رہے تھے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جب ایک سچا مسلمان، ایک سچا عاشق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دیدار خدا کر کر ٹھہرتا ہے، خدا کے دربار میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے روبرو ہوتا ہے، زمین پر نہیں رہتا۔ دیکھنے میں دکھتا تو زمین پر ہے لیکن ہوتا وہ عرش پر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں تو وہ تیروں کے زخم آپ کو محسوس نہیں ہوتے، وہ نیزوں کے زخم آپ کو محسوس نہیں ہوتے، نماز میں ڈوب چکے ہیں، خدا تعالیٰ کے دیدار میں محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مست ہے، اور ایسے ہی حالت میں آپ نے رکوع بھی کیا۔ خولی دوڑ کر آیا کہ یہ رکوع کی حالت میں ہے اور بہت اچھا جو ہے تو مارجن ہے کہ ان کی گردن کے اوپر وار کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کی حالت میں ہے، بارہا وہ تلوار چلاتا چلا گیا، زخم پڑتے چلے گئے، لیکن اتنے وار ہونے کے باوجود بھی وہ سر سنجیدہ نہیں ہوا۔ اطمینان کے ساتھ آپ نے رکوع ادا کیا، پھر آپ خیمے میں آئے، اس کے بعد سجدے میں جیسے ہی جاتے ہیں وار پہ وار کرتا چلا جاتا ہے وہ مردود، اور بالآخر وہ پہلا سجدہ ہی تھا نماز کا کہ آپ کا وہ آخری سجدہ بن گیا، اور پھر کہیں جا کر آپ کے تنے کا سر سے آپ کا سر جدا ہوا، آپ کی شہادت اس طریقے سے عمل میں آئی۔ اس کے بعد یہ جیسے ہی معاملہ پیش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا عتاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، سارا کا سارا آسمان کالا ہو گیا اور ایک خون ریز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی ہو یا کوئی بھی پانی ہو، پانی کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت دیکھ کر آسمان بھی رو پڑا، خون کے آنسو ہونا شروع کرتا ہے آسمان، اور خون آسمان سے برستا ہے، مسلسل 3 دنوں تک خون ہی خون برستے جاتا ہے، اور ایک خون کی ندی ایک خون کا سمندر ہو جاتا ہے۔ ظالم اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے، امام حسین کو شہید کر دیتے ہیں، عبرت نہیں لیتے کہ آسمان بھی روتا ہے خون کے آنسو، لیکن ان کے دل سخت پتھر کے ہو چکے تھے، ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، انہوں نے ابھی بھی خاموشی نہیں برتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن ابھی بھی ان کے دلوں میں ٹھنڈک نہیں ہوئی، خیموں کی طرف گئے، بیویوں کو ستایا، خیموں کو جلایا، خیموں کے اندر جتنا سامان تھا سب لوٹ لیا، بیویوں کو انہی کے تنہا اور اسی حالت کے اندر بغیر پردے سے ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں کرتے، اور ویسے یہ حالت میں ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر بٹھا دیتے ہیں اور بازاروں میں کوفہ کے آپ کو جو گھمایا جاتا ہے، بیویوں کی توہین کی جاتی ہے، ان کی عزتوں کو اس طریقے سے گرایا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، اور ننھے بچوں کے تمام جتنے آپ کے شہداء تھے ان کے سروں کو کاٹا جاتا ہے، امام حسین کے سر کو کاٹا جاتا ہے، آل رسول کے سروں کو جمع کیا جاتا ہے، بھالوں میں نیزوں میں پرایا جاتا ہے، اور بیویاں چل رہی ہے بغیر پردے کے، بغیر اوڑھنی کے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام شہداء کے سر لے جائے جاتے ہیں، گشت کیا جاتا
جاتا ہے، ملک شام تک پھر ایسے ہی لے جایا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی بے عزتی اور اتنی مصیبتوں کے دور سے اسلام کا گھرانہ گزرا، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب کوفہ میں سب کے سب پہنچتے ہیں، کوفہ کے اندر یہ تمام کے تمام مظلومین ظالموں کے ساتھ پہنچتے ہیں، تو ابن سعد نے وہ سر لیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لیا اور لے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ میں دیا، تو ابن زیاد نے اس سر انور کی توہین کی، اپنے تخت پر جہاں وہ بیٹھتا تھا اس تخت کے نیچے امام حسین کا سر رکھا اور اوپر بیٹھ گیا۔ اتنی توہین کی کہ قیامت میں وہ کبھی جو ہے تو بچایا نہ جائے گا، دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں اس کو رکھا جائے گا، اور اس کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کافر اتنا عذاب کا مستحق نہیں جتنا یہ ہوگا۔ ابن زیاد نے اتنی حد سے زیادہ بڑھ کر توہین کی، شہید کر ڈالا تھا ہی، لیکن اس کے بعد بھی رحم نہیں آیا، سر انور کو نیزوں میں لگا کر لایا اور پھر تخت کے نیچے رکھ کر خود اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد تمام بزرگوں کے، ان شہیدوں کے سروں کو ملک شام یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور یزید پھر ان سروں کی توہین کرتا ہے اور پھر یہ حکم دیتا ہے کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں، حسین ختم ہو گئے، اب میں باقی رہنے والا ہوں، اب میری سلطنت اطمینان سے چل سکتی ہے۔ میں نے پہلے سے ہی حسین کو کہا تھا یا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا پھر تم مارے جاؤ گے۔ ان کی اپنی مرضی تھی، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو شہید کر دیے۔ یہ کہا اور پھر اپنے درباریوں سے، اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ان سارے مستورات کو، ان کے گھر کی عورتوں کو اور ان شہیدوں کے سروں کو ان کو مدینہ لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ یہاں یہ ہو گیا، وہاں پر ظالم جو آپ کے جس میں اثار ابھی آپ کے تن وہاں پر پڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، میدان کربلا میں گھوڑوں کو روندنے کا حکم دے دیا، گھوڑے ان کی ہڈیوں کو چور چور کرتے ہوئے وہیں ان کو مسمار کر دیتے ہیں، اور میدان کربلا میں خود اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کے جسموں کو مدفون کروا دیا۔ گاؤں والے جو قریب خریا والے تھے وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے اب بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور ایک انسان کا جسم ہے جان کر ان کو بااحترام تسلیم کر دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں وہاں آپ کا جسم دفنایا گیا، اور یہاں مدینہ منورہ میں بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے دامن میں آپ کا سر مبارک دفنایا گیا۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی تدفین عمل میں آئی، یہ سب ہو چکا، لیکن یزید ابھی بھی خاموش نہ بیٹھا، اس نے مدینے پر چڑھائی کی، مسلم بن عقبہ نامی مردود کو 20,000 کا لشکر تھمایا اور ان کو مدینے کی طرف روانہ کیا۔ ان لوگوں نے مدینے کو پہنچ کر 700 صحابہ کو پھر شہید کر ڈالا، اور کئی مسلمانوں کو ان کے ساتھ شہید کر دیا، اور پھر اتنا خاموش نہیں بیٹھے، جب مکے کی طرف ارادہ کیے تو مسلم بن عقبہ کو اچانک موت آ گئی، لیکن لشکر ابھی بھی خاموش نہیں بیٹھا، سردار مر گیا ہے، لیکن یزید کا حکم ہے کہ مکے کے اوپر چڑھائی کرو۔ پھر مکے کو گئے اور کعبۃ اللہ کی توہین کی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلا ڈالا، کعبۃ اللہ کے گھر کے اندر کے وہ سامان و تبرکات جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے اور دوسرے پیغمبروں کے تھے، سارے کے سارے تبرکات کو جلا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ یہ عتاب کے لائق ہے، یہ جینے والے نہیں ہیں، ان کی موت ایسی ہونے والی ہے کہ زمانہ جب جب ان کی تاریخ کو پڑھے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ سیدوں کے خلاف، اہل رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف جب اتنا سر کوئی بلند کرتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بہرحال 63 ہجری کا واقعہ ہے کہ یزید اتنا مست ہو کر تخت پر بیٹھ کر مزے لے رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، ایسے امراض میں گھیرا گیا
کہ لوگ اس کے پاس آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسی بیماری میں تڑپ رہا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے تو ملامت کا وہ پتلا ہے دیکھ کر دور بھاگتے تھے، اس کے پاس نہیں آتے تھے، اور ایسے ہی وہ اکیلے چیخا مارتا ہوا مر گیا۔ 64 ہجری کو اس کو موت آئی، اور اس کے بعد اس کا 21 سال کا بیٹا تھا۔ اس 21 سالہ بیٹے کو لوگوں نے، درباریوں نے کہا کہ تم تخت پر بیٹھ جاؤ۔ اس کا نام معاویہ تھا، دادا کا نام اس نے رکھا تھا، امیر معاویہ کا نام جو تھا معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ رکھا گیا۔ معاویہ جب تخت پر بیٹھا، معاویہ ایک انسان تھا، اچھا انسان تھا، مسلمان تھا، اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا، اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے محل میں بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ ملک شام کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو تو بیٹھنا ہوگا، لہذا بیٹے کو بٹھایا، بیٹے نے تخت پر بیٹھا۔ وہ کون سا تخت تھا؟ ظالمانہ تخت۔ اس کے اوپر جب جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے 40 دن بھی نہیں گزرتے اس کو موت آ جاتی۔ جب مرنے کی حالت میں آیا، مرض الموت میں تھا، تو معاویہ نے کہا، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں اس تخت پر بیٹھ چکا ہوں۔ اس تخت پر بیٹھنے کے بعد جو عذاب میں نے سہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس عذاب کے اوپر آئے۔ یہ تخت یہی ختم ہو جائے تو بہتر ہے، اور میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہتے ہوئے جاؤ، جس کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے ہو کرو، میرے بعد اس تخت پر کوئی نہ بیٹھے، اور اس تخت کو جلا کر خاک کر دیا جائے۔ یہ کہتا ہوا وہ معاویہ مر گیا، اور اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اوپر پھر آپ کی حکومت آتی ہے۔ حضرت خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے حاکم بنتے ہیں۔ جیسے کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے اعلان کیا کہ یزیدیوں کو گلی گلی سے نکال کر قتل کیا جائے۔ فوراً آواز لگائی کہ ابن سعد کہاں ہے؟ عمرو ابن سعد، وہ ملعون جو امام حسین کو قتل کراتے ہوئے کھڑا تھا میدان میں، وہ کہاں ہے؟ تو اس کا بیٹا آج کو لایا گیا، آج سے پوچھا گیا باپ تیرا کہاں ہے؟ اس کو لے کر آ۔ تو آج نے کہا، کیا کہا کہ وہ تو والد محترم کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ تو حضرت خالد ابن عبید نے کہا، ارے گوشہ نشین ہوا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ارے گوشہ نشینی کرنی تھی تو امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے بیٹھ جاتا تو بہتر تھا۔ یہاں شہادت امام حسین کے وقت تو برابر چیختا چلاتا تھا، جب اپنی موت کا وقت آیا تو گوشہ نشینی کر لیا۔ جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ ابن سعد کو پکڑ کر لایا گیا، اس کے بیٹے سعد کو لایا گیا، شمر کو لایا گیا، خولی کو لایا گیا، سب کے سب کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ اور خولی کی سزا تو اس طریقے سے دی گئی کہ اس نے امام حسین کے سر کو جدا کرنے کا جو ہمت کیا تھا، تو اس وقت خالد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا جائے اور پھر تڑپنے دیا جائے اور فوراً گرم گرم توبہ لگا دیا جائے تاکہ خون رک جائے، درد کا پورا مزہ لیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے دونوں پیروں کو کاٹا گیا اور وہاں پر بھی توبہ لگا دیا گیا، یعنی گرم گرم لوہے کو لگا دیا جاتا، خون رک جاتا، لیکن انسان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ اور اس کے بعد عرب کے اندر یہ بہت خطرناک جہالت کے اندر یہ دور، جب جاہلانہ دور تھا، عرب ایسے کھیل کھیلتے تھے، سب سپاہی میدان جنگ میں جنگ ہونے سے پہلے بیٹھتے تو اس سے پہلے ایک بلی چڑھاتے تھے۔ وہ بلی کیسی کرتی تھی؟ نوجوانوں کو ناچنے کا حکم دیا جاتا، نوجوان جب رقص کرتے، گھنوں پر ناچتے، طبل پر ناچتے، تو وہاں سے اشارہ کیا جاتا، ایک بے باک آدمی گرم گرم توبہ کیے ہوئے اس کو انگار لگاتے ہوئے بیٹھتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی تلوار کو تیز کرتے ہوئے بیٹھتا ہے۔
जैसे ही वो रक्त में शराब पी कर लड़का, नौजवान लड़के को नचाया जाता, कोई बूढ़े को नहीं, क्योंकि नाचने में फुर्ती होनी चाहिए। नौजवान लड़के को नचाया जाता, वो खूब नाचता। जब वो नाचते नाचते शराब के नशे में मस्त हो जाता, धुन में खो जाता और घूमता घूमता रहता, ऐसे वक्त में इशारा किया जाता, फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाती, उसका सर उड़ाया जाता और वो हिल रहा नाच रहा होता है। वो गर्म तवा उसके खानों पर, उसकी गर्दन पे जहाँ कट चुकी होती है वहाँ रख दिया जाता है। जैसे ही वो तवा रखा जाता है, खून बहना बंद हो जाता है और वो तड़पता हुआ खूब नाचता है। 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा नाचता है। ऐसी जहालत कौम, ऐसे जाहिलाना अंदाज को देखते हुए उसका मजा ले तो हजरत खालिद बिन उबैद ने कहा उसको ऐसी ही मौत देनी चाहिए, उसको तड़प होनी चाहिए कि जब जिस्म से खून बहता है, जिस्म का रुआ रुआ जब तकलीफ में आ जाता है तो कैसा दर्द होता है। मेरे हुसैन का सर उसने जुदा किया, मैं उसको जुदा करके बतलाऊंगा कि कितनी तकलीफ होती है। एक एक अज़ू को, एक एक हाथ को, एक एक पैर को काटते गए और तवा लगाकर तड़पाते गए। उसके बाद फिर सर को काटा और सर पर भी तवा लगाया और उसकी तड़प देखी और खुशी का इजहार किया। आंखों से आंसू जारी हो गए कि मेरे हुसैन को इससे भी ज्यादा तकलीफ दी है कि वो तकलीफ ये थी कि सबसे पहले उनके लफ्ज़े जिगरों को उनके सामने शहीद किया और फिर उनको शहीद किया। ये तकलीफ इतनी ज्यादा तकलीफ थी। इंसान मरता है, एक बाप मरता है तो वो तो जी उठता है, खुशी से जाता है कि मैं बेटों के खाने पे जाता हूँ, लेकिन औलाद सामने मर जाती है तो जीते जीते बाप मर जाता है, माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। इमाम हुसैन के सामने उनके घराने को रौंदा गया, उनके घराने को कत्ल किया गया, मासूम अली असगर को जो है तो कत्ल किया, शहीद किया गया। वो सारे मामलात को सोचते हुए खालिद बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसी खतरनाक मौत देते हैं। और फिर जब वो तड़पता तड़पता हुआ रह गया, फिर उसको जलाने का हुक्म दिया कि उसको दफनाया नहीं जाएगा, जला दिया जाएगा। यहाँ इसका ये हाल हुआ। उसके बाद खालिद बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पता चलवाया कि अब ये बताओ कि इब्ने ज़ियाद कहाँ है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वो कहाँ है, उसका पता लगवाओ। तो मालूम हुआ वो मौसल नामी एक मुकाम में एक लश्कर के साथ वहाँ पर आराम कर रहा है। हजरत खालिद बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करते हैं और हजरत इब्राहिम इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका सरदार बनाते हैं और मौसल की तरफ रवाना करते हैं। ये लश्कर जर्रार मौसल की तरफ रवाना होता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को खबर पड़ जाती है कि उससे जंग होने के लिए, जंग करने के लिए खालिद बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लश्कर जर्रार को भेजते हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने का हुक्म दिया और कूफा में बैठा हुआ आराम कर रहा था, जिसने अपने हाथों से मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, वो जालिम ये गुमान कर रहा था, ये सोच रहा था कि जब मैंने हुसैन को कत्ल किया तो फिर ये लश्कर क्या चीज है, मैं इसको भी हरा सकता हूँ। इस बदगुमानी में, इस गलत फहमी में वो आराम से बैठा रहा और लश्कर जर्रार का इंतजार करता गया। जब लश्कर आ गया, मुसलमान आ गए और जब तलवारें खींची गई, लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई, तो मुश्किल से 10-15 मुसलमान शहीद होते हैं। लेकिन यहाँ पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सारा का सारा अपने लश्कर के साथ मर जाता है, कट जाता है, फना हो जाता है, जहन्नुम रसीद कर दिया जाता है। और उसके बाद हजरत इब्राहिम इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर काटते हैं। सर काट कर कूफा को लेकर आते हैं, नेज़े में लगा कर लाते हैं कि देख लो यही वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की ज़रूरत की थी। के बाद सबको दिखाया जाता है, सबका ईमान जोश में आ जाता है और इब्राहिम इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सब के सब कूफा में आगे बढ़ते हुए खालिद इब्ने उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तख्त के पास पहुंचते हैं।
اس کے بعد خالد ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مردود کے سر کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کے سر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے تخت کے نیچے پھینکتے ہیں اور تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر آپ کو اطمینان آتا ہے کہ جس شخص نے میرے حسین کی توہین کی اس شخص کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس کے ناک سے سانپ نکلنا شروع ہو گئے، وہ اتنا مردود تھا کہ اس کے ناک سے سانپ نکلنا شروع ہو گئے اور اس کو ہی ڈستے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ سانپ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنات تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جنات آپ کے صحابہ تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جتنے میں اچانک عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اور ان کو ایک گھیرے میں لکیر کھینچ کر اس گھیرے میں ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ ہرگز نہیں اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی بھی تم کو آواز آ جائے، لیکن اس لکیر سے پار کر کے اس لکیر سے پار نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تنے تنہا جا رہے ہیں، عمر فاروق نے آواز دی، یا رسول اللہ آپ تنے تنہا جاتے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا نائب، اللہ کا محبوب ہوں، تم کیا حفاظت میری کرو گے، خدا میری حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہوئے اندر جنگل میں گئے اور عجیب غریب آوازیں آنے لگی، اتنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت